آگے آ جاتے ہیں ریفلیکسو پروناؤنس. تو یہ والے جو ورڈ ہے مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف. آگے جمع میں ہیں اور سیلوز، یور سیلوز، دیم سیلوز. یہ ریفلیکسو پروناؤنس کہلاتے ہیں. یہ جو ہے اس بندے کو ریفر کرتے ہیں یا جانور کو جو کہ فقرے میں سبجیکٹ ہوتا ہے، فائل کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی کی بات کرتے ہیں. جس طرح آئی میڈ دس کیک مائی سیلف، اس میں آئی سبجیکٹ ہے اور مائی سیلف جو ہے وہ بھی سبجیکٹ کو شو کر رہا ہے. آگے بی کیئرفل ود دا نائف یو ول کٹ یور سیلف، کہ چاقو احتیاط کے ساتھ رکھیں کیونکہ یہ آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے یا آپ کو لگ بھی سکتا ہے. آگے ہمارے پاس انٹراگیٹو پروناؤنز آ جاتے ہیں. انٹراگیٹو ویسے ہی اس کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ، تو یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. The words who, whom, whose, what and which are called interrogative pronouns. These pronouns are used to ask questions. جس طرح ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں who is talking to, whom are you playing with، آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. which is the umbrella، whose is the umbrella، کس کی چھتری ہے. which do you prefer، آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. آگے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آ جاتے ہیں. تو یہ وہ پروناؤن ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے واضح کر کے کہا جاتا ہے صاف صاف لفظوں میں کہ یہ چیز جو ہے یہ میری ہے یا یہ چیز ایسی ہے یا اس طرح کی ہے. جس طرح دوز آر گوٹس، وہ بکریاں ہیں، اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف. دیز آر شیپ، یہ بھیڑیں ہیں. دوز دور کے لیے کہہ رہا ہے اور دیز نزدیک کے لیے کہہ رہا ہے. تو دوز دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیز نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح دس ہے، دس نزدیک کے لیے اور دیٹ دور کے لیے. دس کی جمع کہ دیز ہے، دیٹ کی جمع دوز ہے. تو یہ اشارہ کرنے کے لیے کس چیز کی طرف یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ آگے اس کی ایکسرسائز بنی ہوئی ہے، یہ آپ اس میں سے حل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ایک آپ اس کو سمجھ چکے ہیں. جی اسٹوڈنٹس اور فرینڈز، اس سے آگے آتی ہے ریلیٹیو پروناؤن. اٹ مینز pronouns that connects a clause or phrase to the noun or pronoun. تو یہ ایک کلاز جو چھوٹا فقرہ ہوتا ہے اور فریز اس کو کسی ناؤن یا پروناؤن سے کنیکٹ کرتی ہے، یعنی ایک اس کا رشتہ دوسرے سے پیدا کرتی ہے. تو یہ کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو کنیکٹ کرنے کی وجہ سے اس کو ریلیٹیو پروناؤن بولتے ہیں. ریلیٹیو کا ویسے میننگ ہوتا ہے، ریلیٹیو کا ویسے ہی مطلب ہوتا ہے کسی سے تعلق ہونا. ریلیٹیوز جیسے رشتہ دار، اس کا معنی ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے ایک فریز یا کلاز کو کسی دوسرے ناؤن اور پروناؤن سے کنیکٹ کرنا. موسٹ کامن ریلیٹیو پروناؤنز آر ہو، وچ، ہوم، ہوم ایور، ہوز، ہو ایور، وچ ایور اینڈ دیٹ. یہ جو سب زیادہ استعمال ہونے والے ریلیٹیو پروناؤنز ہیں، اس میں ہو جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فائل کام کرنے کے طور پہ. اینڈ ہوم آبجیکٹ کے طور پہ، مفعول جو ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہوم استعمال ہوتا ہے. آگے یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے وچ ہے، یہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوز یہ کسی شعبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شعبے کے لیے نہیں، یہ استعمال ہوتا ہے کسی ملکیت کے لیے. کسی چیز کا مالک ہو تو اس کے لیے ہوز لگاتے ہیں. کوئی کسی چیز کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا پین ہے، یہ اس کی کتاب ہے، تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہوز. آگے دیٹ ہے، وہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ٹو ڈیفائن ریلیٹیو کلازز، ان کا تعلق پیدا کرنے کے لیے.
इससे आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूट करना वैसे ही तकसीम करना होता है, अलग अलग कर देना चीज़ों को, तो इसमें भी इसका यही काम होता है, ये चीज़ों को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, इकट्ठा नहीं रखता है। इट इज़ अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली। ये लोगों को या चीज़ों के ग्रुप को अलग अलग डील करता है, अलग अलग उनके नाम देता है, अलग अलग उनको करता है। दैट्स वाई दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर। इस वजह से ये हमेशा वाहिद होते हैं। एंड फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब्स, और इनके बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब भी आता है। एग्जांपल्स इसकी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट। कि ड्रामा एक्ट में हर एक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। अब इसमें हर एक कर दिया है, ये नहीं कहा कि सब को इकट्ठा कह दिया, हर एक को अलग अलग कहा कि हर एक ने। इसमें ये नहीं कहा कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑल में ऑल का मानी था तमाम, और ईच का मानी था हर एक। इसी तरह एवरी वन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट। हर एक को खाना ज़रूर ख़त्म करना है, नाश्ता ज़रूर ख़त्म करना है। तो इसमें भी ऑल नहीं लगा, ऑल में आ जाता तमाम, तो ओवरऑल आ जाता है, कलेक्टिवली आ जाता है। तो ये एवरी वन होता है अलहदा अलहदा करके हर एक को। तो ये थी प्रोनाउन की काइंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।